بڑے بریلوی اور دیوبندی بھائی بھی اس احتجاج میں شامل ہوں. کرنٹ لگا لگا کے اس کو مار دیا اور پوسٹ مارٹم کی بدبختوں نے رپورٹ دی ہے نیل کی کہ اس کے اوپر ایک بھی تشدد ثابت نہیں. ویڈیو تصویریں ایویڈنس موجود ہے. میاں ہوا ہے, ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے. ناک سے بھی خون آ رہا ہے, کان سے بھی خون آ رہا ہے, منہ سے بھی خون آ رہا ہے. جسم کا ایک انچ ایسا نہیں جہاں پہ کرنٹ نہ لگی ہو, جہاں پہ لاٹھی نہ لگی ہو, جہاں پہ مارا نہ گیا. آگے بڑھیے. ظلم و ستم کی داستانیں موضوع کچھ اور ہے, لیکن پھر دل سے آواز نکلتی ہے. ہمارا ایک ساتھی قاری عبدالرب ڈی جی ہان کے اندر ممتاز دینی رہنما ہیں, وہ کیا ظلم ہو گیا ہے. ان کا کزن زریاب نام کا شخص, نہ اس کے اوپر چوری کا پرچہ, سرکاری ملازم, جب تک زندہ رہا نہ چوری کا, نہ ڈکیتی کا, نہ چرس کا کوئی مقدمہ نہیں. آج تک اس کی زندگی میں عبدالرؤف نامی سی آئی اے کا بندہ اٹھا کر قاری صاحب کو فون کر کے کہتا 3 لاکھ روپیہ لاؤ میں اس کو چھوڑ دوں گا. قاری صاحب بیچارے اپنے دوست احباب سے پیسے اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. فون آیا, اس کو تشدد کر کر کے مار دیا گیا. اور ظلم و بربریت کی ایسی داستان ہے آپ حیران رہ جائیں. پرچہ نہیں تھا کٹ رہا, ایجیٹیشن کے ساتھ, احتجاج کے ساتھ, ہمارے ڈی پی او کے مذاکرات کے بعد بمشکل پرچہ کٹے تو بدبختوں نے اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے, ایک مافیا ہے, یہ ظلم کا ایک مافیا ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل کی کر دی. میت کی ویڈیوز اور تصویریں جائیے سوشل میڈیا پہ اٹھائیے. ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی, کمر نیل سے بھرا ہوا, ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, پاؤں پہ زخموں کے نشان, کرنٹ نگاہ لگا کے مخصوص اعضاء پہ نعوذ باللہ کرنٹ لگا لگا کے اس کو مار دیا. اور پوسٹ مارٹم کی بدبختوں نے رپورٹ دی ہے نیل کی کہ اس کے اوپر ایک بھی تشدد ثابت نہیں ہوا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ نشان دہشت گرد تھا جی, اس وجہ سے خلیل بھی مار دیا, اس کی بیوی بھی مار دی. اور میرے بھائیوں, 1 منٹ کے لیے اگر پولیس کا یہ جھوٹا مقدمہ سمجھ لیا جائے کہ چور تھا, مان لو 1% چور تھا, چور کی یہ سزا ہے؟ چور کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے؟ چور کی اسلامی شریعت میں بھی کیا یہ سزا ہے؟ یہ جھوٹ کے, یہ ظلم کے. اور تم نے ظالموں کا انجام نہیں سنا. ابن زیاد 3 عباسی خلفاء کا وزیر تھا, اس نے ایک تندور بنایا لوہے کا, اس کے اندر آنکڑے, کیل, کانٹے لیس کیے. جس بندے کو اس میں ڈالتا صرف اس بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی, 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوتا, پیچھے سے سلاخ چپتی, آگے سے سلاخ چپتی. وہ بندہ چیختا ہوا ابن زیاد کو کہتا رحم کیجئے وزیر, رحم کیجئے. وہ آگے سے بدبخت کہتا یہ رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے, یہ رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے. بندے مر جاتے. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ وزیر اپنے فرعونیت میں, اپنے تمکنت میں لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا. 3 بادشاہوں کا وزیر رہا. اگلا بادشاہ آیا, اس نے کہا اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ, یہ سابقہ بادشاہ کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. تندور بھی وہی لایا گیا جو خود بنایا تھا. بادشاہ نے اس کو بھی اسی تندور میں ڈالا. ابن زیاد وہی الفاظ دیکھیے, کئی مرتبہ اللہ کا قانون کیسا انتقام کا حرکت میں آتا ہے. لفظ بھی وہی, مقام بھی وہی, جواب بھی وہی. ابن زیاد کہتا ہے بادشاہ کیا ہو گیا, میں آپ کا وزیر رہا ہوں, مجھ پہ رحم کیجئے. بادشاہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ بادشاہ جواب میں مورخین نے لکھا اللہ کی قسم وہی الفاظ کہتا ہے رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے, رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے. ابن زیاد پھر اسی تندور کے اندر مر گیا. اور ظلم ایسی چیز ہے, اسی لیے یہ جو اقوال حضرت علی سے منسوب ہے نا, کفر کی حکومتیں چل جاتی ہیں, ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی. وہ ایک سیاہ فام امریکہ میں ایک پولیس کے ہاتھوں موت ناحق ہوئی. آپ کو پتا ہے نا امریکہ کے اندر جو اعداد و شمار ہیں سچے ہیں جھوٹے, یہ بات کی بحث ہے. 1 لاکھ سے زائد کرونا میں اموات ہوئی ہیں. 1 موت
خون ناحق سیاہ فام کا ہوا، پورا امریکہ احتجاج کے لیے نکل آیا، نہ کرونا سے ڈرا نہ بیماری سے ڈرا، ملینز کا اجتماع بغیر ماسک کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ کافر ملک جن کو تم کافر کہتے ہو، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ ایک دینی شخصیت کے قدم کو صرف اس بنیاد کے اوپر عبدالرؤوف صاحب کے میرے دوست کو اس نے تنگ کیوں کیا ہے، اس کو تشدد کر کے مار دیا جائے، پورے پاکستانی معاشرے پہ کوئی جو نہیں رینگتی۔ آئے میرے بریلوی اور دیوبندی بھائی بھی اس احتجاج میں شامل ہوں، اللہ کی قسم دین پسند اور داڑھی والا بھی انسان ہوتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے کیا جرم تھا ذیشان کا، سانحہ ساہیوال کے سارے ملزم آزاد ہو چکے ہیں، اگر تم نے ان کو کافر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ عبدالرؤوف کو جرت نہ ہوتی کہ ذریعہ کو اس طرح شہید کر دے۔ آپ سب نے اس کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کرنا، وہ غریب لوگ اب ان کو نئے چکر میں ڈال دیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے، اب وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ بٹھوائیں، دوبارہ قبر کشائی کروائیں، شرم نہیں آ رہی، ویڈیو تصویریں ایویڈنس موجود ہے۔ میت کو جب قاری صاحب کے ساتھ مستقل رابطہ تھا، قاری صاحب کہہ رہے ہیں میت کو نہلا رہے ہیں، اتنا تشدد کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے، ناک سے بھی خون آ رہا ہے، کان سے بھی خون آ رہا ہے، منہ سے بھی خون آ رہا ہے، جسم کا ایک انچ ایسا نہیں جہاں پہ کرنٹ نہ لگی ہو، جہاں پہ لاٹھی نہ لگی ہو، جہاں پہ مارا نہ گیا ہو، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چیف جسٹس شراب کی بوتل پکڑ لے تو یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری اور فرانزک والے اس کو شہد بنا دیتے ہیں، اس کو زیتون کا تیل بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھئے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اور ظلم کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قانون تو ہے ہی ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ نے پرچہ کاٹا، آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس ملزم کو آپ نے کافر کردار تک بھی پہنچانا ہے۔ حجاج بن یوسف، ایمانداری سے بتائیے، موحد تھا نا، نیکیاں بھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھتا تھا، خدمات بھی ہیں اسلام میں، لیکن سعید بن جبیر اس کے سامنے آیا، ایسا اس نے ظلم کا معاملہ کیا۔ جو بندہ ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ دریاب شہید کو بھی قتل کرنے والے نے صرف ایک انسان کو نہیں قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور یہ حجاج ابن یوسف کو دیکھیے کس کو سامنے کھڑا کیا، وہ سعید بن جبیر۔ جس وقت امت کو سب سے زیادہ سعید بن جبیر کے علم کی ضرورت تھی، اس بدبخت نے اس وقت ان کو شہید کر دیا۔ اور جب شہید کرنے لگا تو سعید بن جبیر کے منہ سے کیا الفاظ نکلے، کہا ٹھیک ہے تو نے لاکھوں لوگوں کو مارا، اور حقیقت میں حجاج ابن یوسف نے 1,20,000 سے زائد لوگوں کو بغاوت کرنے کے اوپر قتل کیا۔ وہ سمجھتا تھا یہ میرا رائٹ ہے کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت کرے اس کو قتل کرتے کرتے سعید بن جبیر کو ہاتھ ڈال دیا۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ، اے اللہ میں وہ آخری ہوں، اے اللہ تو ایسا کرنا کہ میں وہ آخری شخص ہوں کہ جس کو یہ حجاج ابن یوسف قتل کرے، اور اللہ پھر میرے بعد اس کو کسی کی قتل کی توفیق نہ دینا۔ اس کے بعد کیا عجیب ماجرا ہوا، حجاج ابن یوسف ادھر سعید بن جبیر کو شہید کیا اور ظلم کیا، اللہ کی قسم ظلم کیا۔ امت کو سب سے زیادہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم کی ضرورت تھی، اس وقت شہید کر دیا جب امت کو اس کے علم کی ضرورت تھی۔ اور بددعا بھی کیسی لگی، حجاج شہید کرنے کے بعد آج شور ہے، سوتا تھا، ہڑبڑا کے اٹھا، کہا خواب آئی ہے، میں سوتا ہوں تو خواب میں سعید ابن جبیر آئے ہیں، انہوں نے میرے گریبان کو پکڑ لیا ہے اور مجھے کہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے، میرے قتل کا بدلہ دے۔ حجاج اگلے دن سویا، پھر یہی خواب، 40 دن 40 راتیں ایک لمحہ سو نہیں سکا، ڈپریشن میں، پریشانی میں، انگزائٹی میں، کہتا ہے جب سوتا ہوں سعید ابن جبیر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ حضرت حسن بصری نے، خواب حجت نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، کہا مجھے خواب آئی
حجاج 40 دن بعد مر گیا، اور سعید کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی توفیق بھی نہیں دی۔ اللہ نے عبرت کا موت، عبرت کا نشان بنا دیا رہتی دنیا کے لیے۔ حسن بصری کو ہاں بھائی کہا، میں نے حجاج ابن یوسف سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آخر تو نے قرآن کو جمع کیا، اعراب لگائے، تہجد گزار، توبہ کرنے والا، فلاں فلاں، آپ کو پتہ اس کی خدمات بھی ہیں۔ کہا وہ خدمات تو ابھی دیکھی نہیں جا رہی، ابھی تو آج تک 1,20,000 مرتبہ ایک ایک قتل کے بدلے میں اللہ مجھے قتل کرتا جا رہا ہے۔